عزیزان محترم، یہ بڑی عجیب المناک داستان ہے. خدا کے لیے پڑھیے، روئیے، اپنے مقدر کو روئیے. آج عالم کفر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ارے ان عالم کفر کے لیے تو رب کریم نے شروع میں فرما دیا تھا، یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے ازلی ابدی دشمن ہیں. یہ آج یہ یہودی کس کی پرورش کر رہے ہیں؟ حضور اب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو چکا ہے. اب ہر چیز آن دا ریکارڈ آ چکی ہے. اللہ اکبر. یہ یہودیان کس کو پال رہے ہیں؟ کس کی پرورش ہو رہی ہے؟ یہ جملے کہاں سے آئے تھے؟ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. یہ کہاں سے جملے آئے تھے؟ پکڑ کے لاؤ اس مولوی کو جو کہتا ہے مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں، اسے مسجد میں بٹھا کے آگے قرآن شریف کے ڈھیر لگا کے وضو کرا کے اس کو کہنا آج اس شب برات کی مقدس رات میں بیٹھنا اور صرف 5 کلو گندم کے دانے اتروا کے دکھا دے مجھے. نعرہ تکبیر، تو میرا نائب ہے، تو میرا خلیفہ ہے. ارے نائب کس کو کہتے ہیں خدا کے لیے مجھے بتاؤ؟ ارے کیوں ہاتھ اٹھا کے میں پیٹ میں پتھر کیوں باندھے تھے؟ میرے نبی کے اصحاب میں پیٹ میں پتھر کیوں بدلائے گئے؟ میرے نبی کی آل پاکوں سے پاکہ زدگی کی کیفیت میں کیوں رہی؟ اس لیے کہ میرا نبی آج پوری دنیا اگر چکا کھا رہی ہے تو میرے نبی کا سماج ہے. عزیزان محترم، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، اللہ اکبر، اٹھائیے کلیات اقبال، ڈاکٹر اقبال کی کتاب کلیات اقبال، ڈاکٹر جسٹس جاوید. نظم حضرت انسان، حضرت انسان آخری نظم. اس آخری نظم سے پہلے والی نظم پڑھو. اقبال کس کے بارے میں لکھے گیا ہے؟ سنیے اقبال کیا کہتا ہے. اقبال کہتا ہے عجم ہنوز ندانت رموزتی ورنہ، عجم ہنوز ندانت رموزتی ورنہ. ارے ابھی تک عجم کو دین کے اسرار و رموز کا صحیح پتہ نہیں ہے، اور اگر یہ پتہ ہوتا ورنہ عجم ہنوز ندانت رموزتی ورنہ. یہ دیوبند حسین احمد جیب العجبیز، اے دیوبند کے حسین احمد، یہ تجھ سے پوچھتے کہ تو کیا کر رہا ہے. اللہ بچے کو العجبیز کا ترجمہ بکواس بھی ہے. وہ پوچھتے تجھ سے کہ تو بکواس کیا کر رہا ہے. سرود برسرے ممبر کے ملت وطنت کہ بے خبر مقام محمد عربی. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ کے. خدا کے لیے سوچیے گا. اے قوم مسلم، آج یہ بےغیرتی چھوڑ دے. تیری منزل مدینے کی ہے. اپنے سینے کے اندر عظمت مصطفیٰ کو لے کے چل، محبت رسول کو لے کے چل. پھر دیکھ کہ مقدر تیرا کہاں تجھے پہنچاتا ہے. عظمت رسول کے ہم روز آئے، رسول کے بطول کے ساری زندگی دھوکے دیتے رہے. حرمت رسول پہ جان کی قربان ہے. عظمت رسول پہ جان قربان کر دو نا، کیا موت آتی ہے؟ کیوں عظمت سے کیوں چڑے ہے؟ خدا کے لیے بتاؤ مجھے. قبروں کا احترام، قبروں کو سجدہ کرنا حرام. اللہ پر کوئی مسلمان بھی
ذہن میں تصور بھی نہیں لا سکتا کہ وہ قبروں کو سجدہ کرے. لیکن میرا سوال یہ ہے، مجھے بتاؤ قبروں کے احترام کا مطلب بتاؤ. قبروں کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہی احترام جو جنت البقیع میں کیا گیا، جو جنت المأویٰ میں کیا گیا؟ آج کسی صحابی کی قبر نہیں ملے گی، اہل بیت کے اطہار میں سے کسی کی قبر نہیں ملے گی. ارے خلفاء راشدین میں خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی کی قبر کو ڈھونڈنے جاؤ، خدا کی قسم پورے جنت البقیع میں تمہیں عثمان کی قبر نظر نہیں آئے گی. جو اسلاف کی قبروں کو مٹانے والے ہیں آج وہ دین کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں. اللہ اکبر. جب تک ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں کریں گے، خدا کی قسم ہم منزل کو نہیں پا سکیں گے. اٹھیے، خدا کے لیے اٹھیے، اپنے سینوں کے اندر محبت رسول کے چراغ جلائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، باتیں کرنے کو تو میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو آخر تک پہنچا دوں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. خدا کے لیے قرآن کی پہلے تعریف تو سمجھ لو. اس لیے آج کل یہ یہود و نصارہ کی آپ کبھی عقل و خرد سے کام لیں، آپ کو پتہ چلے گا. رنگوں میں قرآن آ رہا ہے، رنگوں میں. جس طریقے سے مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو 4 لفظ ہیں. الحمد، اللہ، رب، عالمین. الحمد کا لفظ سبز رنگ میں، اس کا ترجمہ بھی سبز رنگ میں. اللہ کا لفظ پیلے رنگ میں، اس کا ترجمہ بھی پیلے رنگ میں. رب کا لفظ نیلے رنگ میں، اس کا ترجمہ بھی نیلے رنگ میں. عالمین سرخ رنگ میں، اس کا ترجمہ بھی سرخ رنگ کے اندر. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آؤ ہم تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں، اور ایسا قرآن پڑھائیں گے کہ یضل بہ کثیرم، یہ قرآن تیرے لیے گمراہی بن جائے گا. سمجھیے قرآن کس کو کہتے ہیں. قرآن صرف یہ الحمد سے لے کے جو بناس تک آپ جو عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء، یہ جو عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں، صرف اس کا نام قرآن نہیں ہے. صرف اس کا نام قرآن نہیں ہے. قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی تعریف یہ ہے القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا. ارے یہ جو عربی کے الفاظ ہیں یہ نظم قرآن ہے. نظم قرآن اور وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، اس کو معنی متواتر بھی کہتے ہیں. ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. کوئی شخص نظم قرآن کو مانے اور معنی متواتر کا انکار کر دے، قرآن کا منکر ہے. کوئی شخص معنی متواتر کو تسلیم کرے اور نظم قرآن کا انکار کرے، قرآن کا منکر ہے. قرآن کا ماننے والا وہ ہے جو نظم قرآن کو بھی مانے اور معنی متواتر کو بھی مانے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے نبی کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مشرکین آ گئے، صحابہ کو پھیر لیا، کہا تمہارا نعوذ باللہ تمہارا قرآن بھی جھوٹا، تمہارا نبی بھی جھوٹا. اللہ اکبر، اللہ. میں اپنے طالب علم کا ایک واقعہ سنا دوں، یہ کس طرح پھنساتے ہیں. میں اس وقت جامعہ اسلامیہ میں پڑھا کرتا تھا اور میرے والد کریم وہاں شیخ الحدیث تھے. وہاں کی جامعہ کی ڈگری چونکہ منظور نہیں تھی، تخصص کیا وہاں کی، اس کی وقت ڈگری منظور ہی نہیں تھی. نتیجہ درکے دیا اور پرائیویٹ طور پر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا، گریجویشن کیا، پھر اس کے بعد ایم اے اکنامکس کیا، اور اس طریقے سے پنجاب یونیورسٹی کی ڈگریاں دے دی. پھر ادھر جامعہ کی ڈگری بھی منظور ہو گئی. باہر زمانہ طالب علمی تھا، چھوٹی سی کلاس میں پڑھتے تھے.
استاد صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی لیا، ہم نے بے اختیار اس کو چوم لیا۔ غلام ہے نا رسول کے غلام ہے، بے غیرت ہے وہ شخص جو اپنے آقا کا نام سنے اور اس کو نہ چومے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم ہر وقت نہیں چومتے، لیکن کبھی کبھی ثبوت دیا کرو، بتایا کرو کہ ہاں واقعی ہمارے گلے میں توقع غلامی رسول ہے۔ حضور کا نام آیا، ہم نے چوم لیا۔ جب پیریڈ سے فارغ ہوئے، ایک ساتھی تھے حافظ ایاز صاحب، وہ اٹھ کے آ گئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے حضور کے نام کو چوما؟ ہم نے کہا بالکل چوما۔ ان کا میرا ایک سوال ہے، مجھے جواب دو۔ ہم نے کہا جی کیجیے سوال۔ ان کا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ زیادہ محترم ہے یا نبی زیادہ محترم ہے؟ اللہ زیادہ محترم ہے یا نبی زیادہ محترم؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بول دیجئے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کہا؟ اللہ زیادہ محترم۔ ہم نے بھی یہی جواب دیا۔ ہم نے کہا اللہ ظاہر ہے، اللہ اور نبی۔ ہم نے یہ جواب دیا، اس نے اسی وقت کہا، اس نے کہا پھر ذرا سوچ، اللہ کے نام کو تو چومتا نہیں ہے، نبی کے نام کو چومتے ہو، زیادتی نہیں کرتے؟ ہنس گئے جناب۔ اس وقت تو غزالی زماں کی ہستی موجود تھی۔ جب کوئی ہمیں جواب نہ پڑا، ہم نے کہا چلو بھائی اوپر چلتے ہیں، دفتر میں چلتے ہیں، جا کے پوچھیں۔ وہاں حضرت صاحب کے دفتر میں پہنچے، تشریف فرما کے ہم نے جا کے ساری صورت حال بتائی اور عرض کی کہ جی حافظ ایاز صاحب ایک سوال کر رہے ہیں۔ والد کریم نے پوچھا ہاں بھائی حافظ صاحب کیا سوال ہے؟ میں نے کہا جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ زیادہ محترم ہے یا نبی زیادہ محترم ہے؟ والد کریم اس کا یہ سوال سن کے مسکرائے اور فرمایا پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے۔ اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہے، میرے سوال کا تو جواب دے ہی نہیں رہے، الٹا میرے اوپر سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں سوال نہیں کر رہا ہوں، جو میرا سوال ہے نا در حقیقت وہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے، بریانی جو کھاتے ہیں، فرمایا بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے یا یہ قمیص کرتا چولا یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے یا یہ قمیص کرتا چولا یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے؟ حافظ صاحب سوچتے رہے کہہ رہے یہ تو عجیب بے ڈنگا سا سوال ہے جناب۔ بریانی کا مقابلہ چولے سے تو نہیں ہو سکتا، بریانی کا مقابلہ کرنا ہے تو کسی کھانے والی چیز سے کرے، قورمے سے کرے، گردے سے کرے، پلاؤ سے کرے، حلیم سے کرے، پیلی سے کرے، ہم چیز سے مقابلہ کریں۔ فرمایا سمجھ آئیے تیرا سوال بھی ایسا ہی ہے۔ ارے مقابلہ جب بھی ہوگا ہم چیز سے ہوگا۔ ارے اللہ معبود ہے، نبی عبد ہے، اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ اور نبی ایک جنس نہیں ہے۔ معبود کا مقابلہ معبود سے کر، عبد کا مقابلہ عبد سے کر۔ عزیزان محترم، والد کریم نے فرمایا حافظ صاحب میں اگر چاہوں نا تو میں ابھی تیرے اوپر کفر کا بھی فتویٰ لگا سکتا ہوں، شرک کا فتویٰ لگا سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ابھی تو طالب علم ہے۔ جا اپنی اصلاح کر، اپنے سینے میں محبت رسول کو پیدا کر، بغض رسول کو نکال۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم ذرا سوچیے گا، آپ نے فرمایا اب اگر مقابلہ کرنا ہے تو کر، پوچھ کہ اللہ اور معبود دیگر مذاہب سے متعلق جو معبود ہیں ذرا کرن کا مقابلہ، تو اللہ کے سوا ہم تو کسی کو معبود مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے، جب ایک ہے اس کا مقابلہ کسی سے ہو نہیں سکتا۔ نبی مخلوق ہے، نبی عبد ہے، نبی کا مقابلہ کر، پوچھ مجھ سے کہ ساری مخلوقات میں وہ فرشتے ہوں، وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں،
सबसे मोहतरम कौन है? फरमाया तू खुद बता दे सबसे मोहतरम कौन है। तो तू खुद कहेगा मेरा नबी मोहतरम है। जब मेरा नबी मोहतरम है तो जब जो सबसे मोहतरम है उसी के नाम को हमने चुमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजान मोहतरम, मुशरिकीन ने भी सहाबा को घेर दिया। नौजुबिल्लाह, तुम्हारा नबी भी झूठा, तुम्हारा कुरान भी झूठा। जैसे जाओ अपने नबी से पूछना, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जाओ पूछना अपने नबी से कि क्या अल्लाह अपना जैसा एक और अल्लाह बना सकता है? क्या अल्लाह अपना जैसा एक और अल्लाह बना सकता है? अगर कोई कहे कि हाँ बना सकता है तो मैं कहूंगा मुमकिन ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो बनने वाला होगा वो तो आज बनेगा ना। जो बनने वाला है वो तो आज बनेगा। अल्लाह तो अज़ली है, वो अज़ली तो नहीं होगा ना। इसलिए उस जैसा तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। जब वो अपना जैसा और अल्लाह नहीं बना सकता तो कैसे कहते हो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अजीज़ान मोहतरम, मेरे नबी ने जब माना बताए, जब माने मुतवातर है, अल्लाह पर जाइए, ये इसी एक आयत को ले लीजिएगा, देखिएगा कुरान पाक उठा के कि कौन सा वो कुरान है कि जिसने कि हमें जहालत और हमें गुमराही की तरफ ला रहा है, और कौन सा वो तर्जुमा है जो हमें हिदायत की तरफ लेकर जा रहा है। मेरे अल्लाह को सुनिए, मेरे वालिद करीम भी इस आयत का तर्जुमा करते हैं, वही माने मुतवातिर जो मेरे नबी से चले आए। मेरे वालिद करीम तर्जुमा करते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है। अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है। करो सवाल, अल्लाह मोहम्मद के बाद और नबी भेजने पर कादिर है? जवाब आएगा अल्लाह ये चाह नहीं सकता। और क्यों चाह नहीं सकता? इसलिए कि अल्लाह तो खुद ही तो खातिमुन नबिय्यीन का खिताब दे रहा है। जब अल्लाह ये चाह नहीं सकता और नबी आ नहीं सकता, अल्लाह अपना जैसा खुदा और पैदा करना चाह नहीं सकता। जब चाह नहीं सकता और खुदा पैदा हो नहीं सकता। अजीजान मोहतरम, मैं सिर्फ आपको इतनी बात समझा रहा हूँ। हमने हुकूमत की तरफ से बहुत ये कोशिशें की हैं। आपको तो पता है, हम तो पहले तो हुकूमत में नहीं थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह भाई इस वक्त वफाकी वजीर हैं, और हमारी वज़ारत मजहबी उमूर ने ये तमाम जितने भी मुमालिक हैं उनको वज़ारत मजहबी उमूर की तरफ से वो मरासलात भेजे गए हैं इन वेबसाइट्स के मुतालिक। लेकिन एक आपको अफसोसनाक एक बात बता दूं कि इस मरासले के जवाब में जो अमेरिका से जो जवाब आया है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आप सोचिएगा। वो लिखते हैं कि आपके मुल्क सऊदी अरब ने हमसे कोई सवाल नहीं किया, आपको क्या सोचिएगा, खुदा के लिए सोचिएगा। सबसे पहले अपनी इस्लाह कीजिएगा। ये बर्रे सगीर पाक हिंद, खुदा की कसम, ये वो इलाका है जो औलिया का फैजान, ये औलिया का फैजान है पाकिस्तान। और आज नामूसे रिसालत के लिए अगर आज यहाँ लोग गर्दने कटाने पर तैयार हैं तो ये सच्चा है औलिया किराम का। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मोहतरम, आज हमें इन बारगाहों से दूर भी इसलिए किया जा रहा है, ये मज़ारात को मिटाने के लिए, ये दहशतगर्दी की कैफियत, ये सारी खुदा के लिए मुझे बताइएगा कि जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए हैं, ये वजीर सूबाई वजीर सनाउल्लाह साहब जो कुछ भी कहते रहे, अल्लाह पर मुझे बताइए जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए हैं, ईमान से बताओ कौन से मदरसों से पड़े हुए कार्य हुए? आज हुजूर दुनिया की आंखों में धूल झोंकते फिरते,
اللہ پر ہم سب کو جانتے ہیں، یہ عدلیہ کی آزادی بھی جانتے ہیں، یہ چودھری افتخار صاحب کو صرف اپنے آپ کو آزاد کرانا تھا۔ ارے آؤ چودھری صاحب، میں تمہیں دکھاؤں، آج بھی اس ملک کے عوام انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ اب کرسیاں بحال کرا لی، سمجھا کہ لو جی انصاف مل گیا، اللہ اکبر، اٹھیے، خدا کے لیے اٹھیے، اس ملک کے اندر انقلاب پیدا کر دیجیے گا۔ لیکن یہ انقلاب تب آئے گا جب تمہارے سینوں کے اندر محبت رسول ہو، جب تمہارے سینے محبت رسول کا خزینہ ہوں گے، اور جب یہ محبت رسول تمہارا اوڑھنا بچھونا بن جائے گی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر تم دیکھنا کہ جبریل پیچھے رہ جائے گا، تم آگے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں ان بچوں کی پھر ان کو ایک مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت کریم تو نے میرے ان بچوں کے دلوں کے اندر غیرت مصطفیٰ پیدا کی ہے۔ اے اللہ، یہ جیے بھی تو عشق مصطفیٰ میں، اور ان کی موت آئے تو عشق مصطفیٰ میں۔ اور ہم سب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب بھی تیرے حبیب کی محبت میں زندہ رہیں، اور تیرے حبیب کی محبت میں موت آئے۔ دو شیر صلاۃ والسلام کے اور اس کے بعد دعائیں۔